قرآن میں بہت سی جگہ استغفار کا ذکر موجود ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مسئلے ہیں اس کا حل استغفار میں موجود ہے۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، استغفار کرو۔ آپ کے بچے نہیں ہو رہے، استغفار کرو۔ رزق میں برکت نہیں ہے، استغفار کرو۔ انسان ہے، ہم خطا کا پتلا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی گناہ ہو گیا، استغفار کرو۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ناچاکیاں ہیں، استغفار کرو۔ آپ کا ایسا کوئی مسئلہ ہے جس میں رکاوٹیں ہیں، جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، استغفار کرو۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو لگتا ہے کہ یہ ساری صرف باتیں ہیں، اور لوگوں کے سامنے اگر استغفار سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو آتی بھی ہے تو وہ اسکپ کر دیتے ہیں، یا پھر وہ ویڈیو کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں بہت سارے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے رشتے آتے ہیں پر جو ہے آگے بات نہیں بنتی، رشتہ ہو کے ٹوٹ جاتا ہے، رزق ہے لیکن برکت نہیں ہے، یا پھر گھر میں ایک کے بعد ایک بیماری لگی ہوئی ہے اور آپ کو کسی نے استغفار پڑھنے کو بولا بھی ہے اور آپ استغفار پڑھ بھی رہے ہیں، آپ نے پڑھنا سٹارٹ کیا، 15 ڈیز کیا، 1 مہینہ کیا، 1.5 مہینہ کیا، اور پھر آپ کو جب رزلٹ نہیں ملتا تو آپ کیا کرتے ہیں، آگے جا کے اگر سے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے اور اس کو فوراً رزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، گناہوں کا پہاڑ بن چکا ہوتا ہے، اور جو ہمیں رزلٹ چاہیے ہوتا ہے نا، اس میں تھوڑی دیر لگ رہی ہوتی ہے، اور جو ہے انسان بڑی جلد بازی کرتا ہے اور پڑھنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ آپ جو ہے اپنی منزل پر پہنچتے پہنچتے رک جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے مسئلے مسائل ہیں جو اتنے سالوں سے حل ہی نہیں ہو رہے، جن مسئلوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں ان کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یقین کریں کہ استغفار میں اس کا سولوشن موجود ہے۔ کیونکہ دیکھیں، استغفار ایک لفظ نہیں ہے، استغفار ایک برکت ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں استغفار پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہیں سے آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی کھڑنے لگتی ہیں۔ جو انسان استغفار پڑھنے کی عادت بنا دیتا ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہتا ہے نا، تو اس کا جو ہے مال اور دولت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس کا رزق چاروں طرف سے کھلنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام اس کے لیے خیر و برکت والا بن جاتا ہے۔ اور میرے پاس ایسے انسٹاگرام پہ بہت سارے کامنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو ہم استغفار کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہمیں معافی کا پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کیا۔ اور وہ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کنفیوز اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں ایک ہی گھنٹی جو بج رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا استغفار جو ہے پڑھنا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا بھی یا نہیں۔ اور کچھ لوگ تو استغفار اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے تو زندگی میں بہت بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، ہمارا گناہ تو قابل معافی نہیں ہے، یا پھر ہم نے جو گناہ کیے ہیں، گناہ کبیرہ کیے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اسی لیے وہ جو ہے معافی بھی نہیں مانگتے اور وہ جو ہے بار بار گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی لائف میں بھی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ سے میں 5 ڈیز کا استغفار چیلنج بھی شیئر کروں گی۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ استغفار کا جو لفظ ہے وہ قرآن میں بار بار موجود ہے، اور استغفار کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں کیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اسے اولاد سے نوازوں گا، اس کے مال و دولت میں اضافہ کروں گا، اس کے تمام گناہوں کو بھی معاف کروں گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے نہریں، باغات اور پھل عطا فرمائے گا۔ اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے باغ آ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو جائز تمنا ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ان بہنوں کی جو استغفار تو کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ کنفیوز ہو رہی ہوتی ہے، ان کے دماغ میں شیطان جو ہے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، خیال ڈال رہا ہوتا ہے کہ ہم جو استغفار کر رہے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا بھی یا نہیں، ہماری جو ہے توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، ہمیں معافی ملے گی بھی یا نہیں ملے گی۔ تو دیکھیں، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو، انسان گناہ کا پتلا ہے۔ ہم انسان صبح سے لے کے رات تک جو ہے جان بوجھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور انجانے میں بھی ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے نا، یہ ہماری زندگی سے سکون، چین اور خوشی چھین لیتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن جو انسان عقل مند ہوتا ہے وہ فوراً استغفار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ آگے مجھ سے ایسا کوئی گناہ نہ ہو، اور جو مجھ سے گناہ ہوا تو اسے معاف فرما۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو ہے ہماری جو ہے توبہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ معاف اس انسان کو کرتا ہے جس کی نیت صاف ہوتی ہے، جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے کہ جو مجھ سے ابھی گناہ ہوا ہے وہ آئندہ کے لیے نہیں ہوگا، اور میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں، یا پھر آگے جا کے مجھ سے ایسا کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ جو گناہ مجھ سے ہوئے ہیں میں اس سے چھوڑ دوں، یعنی آگے کے لیے الرٹ رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے رب سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ تو دیکھیں صرف زبان سے استغفار کہنا جو ہے کافی نہیں ہوتا، جب تک آپ کے دل میں سچی نیت نہیں ہوگی اور آگے کے لیے جو ہے ایک سوچ نہیں ہوگی کہ مجھے آگے بھی جو ہے گناہ نہیں کرنا، اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے سچی نیت سے جب آپ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ رب بھی آپ کو معاف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے اور آپ کس نیت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ آپ ایک گناہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ واپس سے وہی اگر گناہ کرتے رہیں گے تو ہے آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بار معاف کرے گا، دو بار معاف کرے گا، لیکن بار بار موقع آپ کو نہیں ملیں گے۔ پھر اس صورت میں انسان کی جو ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی، مشکل آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ آ جائے، یعنی کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے پاس وقت ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، استغفار کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے سچی نیت سے توبہ کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت پڑا ہے، ہم بڑھاپے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جی لیتے ہیں، ابھی تو وقت ہی وقت ہے۔ تو دیکھیے زندگی کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے، اور آج کل تو ہے جوان موتیں زیادہ ہو رہی ہیں۔ موت کا کوئی بھی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ وہ کب آ جائے، بڑھاپے میں آئے، جوانی میں آئے، یا بچپن میں آئے۔ اسی لیے آج سے ہی اپنی زندگی میں استغفار کرنا شروع کریں۔ کیا پتا کون سا لمحہ آپ کا آخری ہو، آپ کا اس دنیا میں آخری وقت ہو، اور جب آپ کا آخری وقت ہو تب آپ کو وقت ہی نہ ملے آپ کو استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا۔ آپ کا استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو ہے آپ آہستہ آہستہ گناہوں سے دور ہونے لگتے ہیں، آپ وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں جو آپ پہلے آسانی سے کیا کرتے تھے۔ دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، آپ کا نماز میں دل لگنے لگتا ہے، آپ نماز کے عادی ہونے لگتے ہیں، آپ کی وہ دعائیں قبول ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں جو اتنے سالوں سے قبول ہی نہیں ہوتی تھی، اور آپ کے وہ کام بننا سٹارٹ ہو جائیں گے جو کبھی رکے ہوئے ہوتے تھے، جن کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے یا اسباب بنتے نہیں تھے۔ آپ جو ہے ہلکا فیل کرنے لگیں گے، آپ ایسا فیل کرنے لگیں گے جیسے آپ کے کندھوں پر سے کوئی وزن اتر گیا ہو۔ آپ کو ہے ذکر کرنے میں مزہ آنے لگے گا، آپ کو ہر وقت استغفار کرنے کا دل کرے گا۔ نماز میں آپ جلدی کریں گے، آپ کو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے گا۔ آج بہت سے لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، کوئی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے، اور جو ہے وہ ان سب پریشانیوں سے تنگ آ کر مولوی باباؤں کے پیچھے بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے اتنا اتنا پیسہ برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اتنے اتنے تعویذ لے کے گھر آتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ایسے لوگوں سے ہے کہ یہ سب چیزیں چھوڑ دیں اور استغفار کرنا سٹارٹ کر دیں۔ آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی مولوی باباؤں کی، نہ ہی کوئی تعویذ اور یہ دوروں کی۔ تو بس آج سے استغفار کرنا سٹارٹ کریں، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن مضبوط کریں، اور ڈیلی استغفار کرنا نا سٹارٹ کر دیں۔ یہ نہیں کہوں گی کہ آپ جو ہے 1000 2000 3000 سٹارٹ کر دیں، آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنی جو ہے کنوینئنٹ کے حساب سے آپ جو ہے استغفار کرنا سٹارٹ کریں، جیسے آپ کو سوئٹیبل لگتا ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، دو تسبیح پڑھ لیں، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی تعداد بڑھاتی جائیں۔ ایک تو آپ پر پریشر نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی جو رفتار ہے وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا جب آپ کی زندگی ایسی فلیٹ ہو جائے گی کہ آپ نہ دوسروں کو بھی ریکمینڈ کریں گی کہ جو ہے آپ استغفار کرنا سٹارٹ کریں، اور اپنی زندگی کے معجزے میریکلز جو ہیں وہ ان سے شیئر کریں گی۔ اور جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، میں انہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ نے اگر پڑھنا سٹارٹ کر دیا میرے کہنے پہ، تو ایک وقت آئے گا آپ کی زندگی میں میریکلز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور آپ مجھے خود جو ہے میسج کر کے مجھے بتائیں گے انشاءاللہ۔ بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، مشکلات دور فرمائیں اور صحیح راہ پہ لے کے چلے۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے لوگوں تک بھی اسے شیئر ضرور کیجیے گا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔